جمشید حسین آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہقی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں اور میرا نام حامہ جن ہے، بیٹا ہیم کا، اور ہیم بیٹا ہے لاکیس کا، اور لاکیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتے ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا وغیرہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے خواہش و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ تو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں بھی رہا ہوں، اس سے پہلے ان کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہنچایا تھا۔ اے انبیاء کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اخلاص، سورہ موعظتین اور اذا الشمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی ضرورت ہو پھر میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وصال شریف فرما لیا، لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو احباب زیوکار، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس میں جن و ان سب مخلوقات حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بعد حاضری بھی نصیب فرمائے اور خواب کے عالم میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مستفیض فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔